وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 18 سے 20، حصہ چہارم، درس نمبر 1238۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 18، من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس دنیا سے اسے دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہیں اور جسے چاہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یعنی اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا، وہ اس میں داخل ہوگا، مذموماً، ذلیل اور خوار ہو کے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا یعنی اخروی کامیابی کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کی، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، یہ آپ کے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ سامعین اکرام، بات ہو رہی ہے انسان کی، اور انسانوں میں دو گروہ ہیں،
آج کے انسانوں میں دو گروہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقسیم کر دیا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ اور دنیا کے طالب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو حسب منشا، اس کی حسب منشا میں دنیا نہیں دوں گا، بلکہ اس کے جو میں نے مقدر میں لکھ دی ہے، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اس کو ملے گا، باقی جب آخرت میں میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے پھر جہنم میں نے جگہ بنا دی ہے اور اس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کے داخل ہوگا۔ اور من اراد الاخرۃ، اس کے برعکس جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی اس کے مناسب، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی سعی جو ہے وہ مشکور ہوگی۔ اس جملے کے بارے میں بات کر رہا تھا، دیکھیں اصل میں تو ارادہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں رہنے کا ارادہ آپ کا کیا ہے، آپ کی ساری کوششوں کا دار و مدار آپ کے اس ارادے پر ہوگا۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی کہ آپ کی نیت پر دار و مدار ہے آپ کی زندگی گزارنے کا۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں ظاہر کے لیے، باطن کے لیے ہمارا زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، باطن پہ تو ہمیں یقین بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم اپنی حقیقت ہے ہماری، اس پر بھی، اس کے بارے میں بھی ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، کوئی بتا بھی دے پھر بھی ہمارا یقین نہیں آتا، کیونکہ بس ہم ظاہر میں جی رہے ہیں۔ یہ بات ذرا بڑی نازک صورتحال ہے اور اسی پر دار و مدار ہے کہ اگر آپ نے ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تو پھر آپ کا مدعا ظاہر بن جائے گا، یعنی اگر ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اب آپ کے جینے کا مقصد ظاہر بن جائے گا، مدعا، یعنی اب کیا چاہتے ہیں، مدعا ظاہر ہوگا آپ کا۔ لیکن یعنی میں بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو ظاہر کے پیچھے ہے وہ اصل ہے، اور پھر اس میں درجات ہیں۔ یہ کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کس کا ارادہ ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس نے کیا ہے یہ ظاہر؟ یہ تو بڑا آسان سوال ہے، اس بات کے تو مشرکین بھی قائل تھے، وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، یعنی اس جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کی خالقیت ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے ارادہ کیا تو پیدا کر لیا۔ اب سوال تو دیکھیں یہ بنتا ہے کہ آخر یہ کائنات اس نے کیوں بنائی، کس کے لیے بنائی، دنیا کو کس کے لیے بنایا، انسان کے لیے، اب مجھے اور آپ کو کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ یہ سوال ہم نہیں کرتے، اس کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور کوئی اگر بتا بھی دے تو ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں ایک جملہ ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان، ارادہ آخرت، یعنی میں اگر اس کو کہوں وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عمل صالح اور اس کے پیچھے ایمان یا اسلام، تو یہاں بھی دیکھیں سعی لہا سعیہا سے مراد عمل صالح مراد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور ارادہ جو ہے آخرت کی کامیابی کا اور اللہ کی رضا کا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان، اس بات پہ دیکھیں ہم غور نہیں کرتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم محض چند
نیک اعمال کو ہی کامیابی کی بنیاد گردانتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا غلط ہے اور بالکل غلط ہے. اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں. پھر اگر آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ میں کون ہوں، کس لیے ہوں، میری منزل کیا ہے، تو یہ تینوں سوال، یعنی یہ جو تینوں سوالات میں نے بھی کیے، اس کا تعلق یقین سے ہے. آپ کا اگر یہ یقین نہیں ہوگا اور تو پھر بات بگڑ جائے گی، اور یہ یقین ہمیں نہ حاصل ہے نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسول. یہ تینوں یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. اور آج کا جو معاشرہ ہے سامنے کرام، اس نے ان تینوں جو یقین ہے اس سے دستبرداری اختیار کر لی ہے. یہ یقین نہ ہمیں حاصل ہے نہ ہم یہ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے حقیقی طور پہ، اور ایمان رسالت نہیں ہے، تو پھر آپ کا کوئی عمل نیک مقبول نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اس آیت سے یہی بات نکلتی ہے. بہرحال باقی تو آپ غور کر لیں، حساب کتاب لگا لیں. پھر یہ دوسری آیت جو ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں. یہ رب کی عطا ہے اور آپ کے رب کی عطا بند نہیں ہے. اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار، یعنی اس کو اختیار دے کے بھجوایا ہے. وہ آیت میں آپ کو اکثر پڑھ کے سناتا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اب یہ اختیار جو ہے، اس میں نقطہ یہ ہے سامنے کا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اعمال ہیں، بعض اوقات ہم اس کو تقدیر پہ سوچ لیتے ہیں. میری تقدیر میں نہیں ہوگا نیک عمل، ہمارے اتنے نصیب کہاں. تو اس طریقے سے ہم پھر اپنے ضمیر کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی میں یہ بد اعمال کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مرضی ہوگی. اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اللہ کی یہی مرضی ہوگی، بس کیا کروں، اس کام میں مصروف ہوں اور دنیا دار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہی اللہ کی مرضی ہوگی. ایسا بات نہیں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. ہمارا مقصود اللہ ہے. اللہ جب میں مقصود کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے. اللہ کی ملاقات کی تیاری اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ بھئی تمہاری مرضی ہے، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، لیکن میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. اگر تم اپنی مرضی سے میرے پاس نہ آنا چاہو، میری ملاقات کے لیے تیاری نہ کرنا چاہو، تو تمہیں اس کی اجازت ہے. تم باطل کو مقصود بنا لو، باطل کو مقصود بنا لو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور میں تمہیں اس گمراہی پر چھوڑ دوں گا. جو راستہ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا، لیکن اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. وساعت مسیرہ، اور بہت بری جگہ ہے واپس لوٹنے کی. تو اب یہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فائدہ، میں اگر تھوڑے سے مضمون میں یہ کچھ جملوں میں یہ مضمون سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے اس دنیا میں بھجوایا ہے. یا اگر اس طرح میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک بہت بڑا فائدہ دینے کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے.
اب دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے دی ہے، پھر ہدایت بھی دی ہے. پیغمبر آتا ہے ہدایت لے کے، اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے پیغمبر کی بات پر یقین نہ کرے، اس کی دعوت کو جھٹلا دے اور دنیا کو منزل بنا لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری تو تمہیں اجازت بھی ہے اور میں تمہیں جانے دوں گا. نولیہ ما تولی، جہاں تم پھرنا چاہتے ہو غلط راستے کی طرف، غلط منزل کی طرف، تم نے انتخاب کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، تم کرو، اپنی مرضی چلاؤ. لیکن واپس جب آؤ گے تو تم ناکامیاب آؤ گے. ایک حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. یہ دیکھیں مرضی کا سودا ہے. سودا اللہ کی ملاقات کا ہے، اللہ کی جنت کا سودا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھجوایا ہے کہ آپ جنت کا سودا کر لیں، بیعت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے آپ کو بیچ دیں، اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو پیغمبر کے ذریعے سونپ دیں، انسان کو حوالے کر دیں. مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. پیغمبر کے اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دیں، اپنی مال و جان ان کی رائے سے اس کا استعمال کریں، پیغمبر کی رائے سے، پیغمبر کی ہدایت کے مطابق اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق. اگر آپ اپنی خوشی سے یہ سودا کرتے ہیں، اگر کوئی بھی انسان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو تمہاری عمل سے بڑھ کر میں تمہیں اس کا رسپانس دوں گا. اور وہ حدیث یاد کریں کہ بندہ اگر میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے میں ایک بالشت آ جاؤں، اگر ایک یعنی ایک پورا ہاتھ کے برابر میرے پاس قریب ہوتا ہے، میں دونوں ہاتھ تقربت الیہ بعن، دونوں ہاتھ کے برابر میں اس کے پاس آ جاتا ہوں. اور اگر یہ میرے پاس پیدل چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. اتنا رسپانس کسی چیز میں نہیں ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی نیکی یعنی جس نے بھی کوئی نیکی کی تو میں کم از کم 10 گنا تو اجر دوں گا. اب 10 گنا تو یہاں کوئی ایسا وہ نہیں ہے نا کاروبار کہ 10 گنا، پھر 10 گنا نہیں 700 گنا سورہ بقرہ میں ہے، اور 700 گنا بھی نہیں بے حساب. واللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر اخلاص سے اللہ کے راہ میں ایک کھجور صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا اس کو ثواب دیتا ہے. احد کے پہاڑ کے برابر کھجوریں، ایک کھجور کا اجر جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو مہربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہم ہی ناشکر انسان ہیں. بہرحال یہ مضمون اس میں یہ ہے کہ کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہدایت اور گمراہی، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری آزادی دے دی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ ٹوٹلی انسان کی اپنی سوچ، اپنی ول، اپنا اختیار ہے اس کا. عام طور پہ ہم نے یعنی جو اختیار ہے اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تو دنیا چاہیے، ہمیں تو دنیا چاہیے، بس بات ختم. اور یہاں دیکھیں میں ذرا سپیڈ کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جذبات کی رو میں بہ کر کوئی بات کرنے لگا ہوں آپ سے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے لیے، پیغمبر کو اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھجوا دیا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اب پیغمبر آتا ہے، مخلوق کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ.
آپ ان سے کہہ دیں بھائی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبع، بصیرت سے میں اور میرے پیروکار۔ اللہ اب فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جس کی امید ہو مجھ سے ملاقات کی تو اس کو چاہیے کہ یہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی قسمت کو الزام نہ دیجیے گا، اللہ کو معاذ اللہ الزام نہ دیجیے گا کہ اللہ نے میری قسمت میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خلیفۃ اللہ بننے کی اہلیت اور استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھجوا رہا ہوں، انی جاعل، اب اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ اس میں استعداد ہے اس میں نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے۔ تو ہاں درجات میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے کہ ابھی آ رہا ہے، درجات مختلف ہو سکتے ہیں، انسانوں میں مختلف درجات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو درجہ ہے وہ ایک ہے اور وہ خلیفۃ اللہ کا ہے۔ آپ مرد ہوں یا عورت، مختصر میں بات کروں، آپ مرد ہوں یا عورت، آپ میں یہ استعداد موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں، اللہ کے نائب بن سکتے ہیں۔ تو اب یہ ٹوٹلی آپ کی مرضی پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب تمہاری مرضی ہے، ایمان لے آتے ہو یا انکار کر دیتے ہو ایمان لانے سے۔ یا دوسری جو آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کو میں نے راستہ بتا دیا سیدھا، اب اس کی مرضی ہے کہ اگر یہ یعنی اما شاکرن، اگر یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ، اختیار اس کا ہے۔ دیکھیں یعنی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ خوش فہمی کیا ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ایمان کیا ہے اس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ جب جانتے نہیں ہیں تو ایمان تو قبول کرنے سے انسان ایمان جو ہے ایمان لائے گا، یعنی قبول کرے گا تو وہ مومن بنے گا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا چیز، سچی بات میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ایمان کی حقیقت نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر قبول کرنا یا انکار کرنا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ تو ایک چیز کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ ہم نے غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم آ گئے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے جو ہے ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے۔ انسان، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انسان جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے دو حرصیں اس کی بڑھتی جاتی ہیں، ایک عمر کی اور ایک مال کی۔ قبر میں پاؤں لٹکائے ہیں اس کے، لیکن دنیا کا طلبگار ہے، کچھ ہونا چاہیے، کچھ مزید پیسے ہونے چاہیے، کچھ مزید کاروبار ہونا چاہیے۔ حالانکہ ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی تمنا ہے کہ مزید، حل میں مزید، یہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بہرحال تو ظاہر کے دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو آپ کو نہ اب قرآن کی ضرورت ہے، نہ ایمان باللہ کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری حالت تو یہی ہے سامنے کرم کہ ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دنیا کو ہم نے
یعنی دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے. ترجیح آخرت کا تو دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے سامنے تو سیکنڈ چوائس ہی نہیں ہے. آخرت ہم تو نہ جانتے ہیں اور نہ ہمارا یقین ہے آخرت کے بارے میں، تو مسئلہ پھر بہت خراب ہو جاتا ہے، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنی حقیقت تک نہیں جانتے تو پھر تو سارا کچھ یہ سلسلہ جو ہے اس کا آپ انکار کر دیتے ہیں. اگر آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو یہ سلسلہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور اس کے مقصد کی اور اس کی ضروریات کے اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جاننے کی، کیونکہ آپ نے آلریڈی ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی رحمت کی نگاہ ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ صرف دنیا ہی کا طالب ہے. یہ بات میں بڑے وثوق سے آپ کو کہتا رہتا ہوں اور آپ اس پر سوچیں اس بات پہ. آج اس وقت کیفیت کیا ہے ہماری؟ صرف دنیا ہے، سیکنڈ چوائس ہے ہی نہیں. بعض اوقات سیکنڈ چوائس بھی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے، وہ ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ نہ حکمت ہے، یونانی طریقہ علاج موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہومیوپیتھک ہے، نہ کوئی اور ہے، تو بس ایک ہی ہے، یعنی اس کے پاس اور کوئی چوائسز ہی نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ ایک علاج کرا کے تھک جاتے ہیں تو دوسرے طریقے علاج کی طرف ہوتا ہے بعض اوقات. تو چوائس ہوتی ہے. ہمارے پاس زندگی گزارنے کی چوائس دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. نہ ہمیں بتایا جاتا ہے نہ ہم خود سوچتے ہیں. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، اول تو ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی اور چوائس کے بارے میں کہ بھئی آپ زندگی گزارنے کی مقصد آخرت کو بنا لیں، آخرت کا ارادہ کر لیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. تو جب ایسی بات ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ پھر بات بہت بگڑ جائے گی. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، نقصان میں آپ جائیں گے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، پہلے آپ کی دنیا کی زندگی کا نقصان ہوگا. دنیا میں آپ چین کی نیند نہیں سو سکیں گے، سکون نہیں ہوگا، آپ بدحال ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے. یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ آپ نے گندگی کو پسند کر لیا ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب. گندگی کے ہاتھ ماریں گے تو اس سے تو بدبو آئے گی. آپ نے تو دنیا، اللہ کی یاد کے بغیر تو دنیا گندگی ہے، لعنتی ہے، نجس ہے. مشرک نجس ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا ہے. تو آپ نے تو توحید سے منہ موڑ لیا ہے اور شرک پر آپ راضی ہو گئے. یہ عملی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹائم تھوڑا ہے لیکن پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو ہم مشرکانہ زندگی پر راضی ہیں. مشرکانہ زندگی کیا ہے؟ من چاہی زندگی مشرکانہ ہے. تو بہرحال آپ اس کو دیکھیں اور غور کریں اس پہ، اور اس طریقے یعنی اپنی ترجیحات کا آپ فیصلہ کر لیں. یہاں یہ جو ہم 3 آیت پڑھ رہے ہیں 18، 19 اور 20، اس میں یہ ہے کہ ترجیح آپ کی کیا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ یعنی ترجمہ آج سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلۃ جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو ہم دے دیں گے اسی دنیا میں جس کو ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں.
ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا، خوار ہو کے جہنم میں جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کی کامیابی کا، یعنی آخرت کے لیے زندگی گزارنے کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اتنی کوشش کی جتنا کہ کوشش کا حق تھا، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ یہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش قبول ہوگی، قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر فریق کو مدد دیتے ہیں، یعنی توفیق دے دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ من عطاء ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا بند نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے، جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم